اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولان الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا۔ درس اخلاق اسلامی میں آج ہماری گفتگو دنیا کی محبت اور خدا کی محبت سے متعلق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت ہمیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث کی تلاوت فرمائی اس وقت امام حسین علیہ السلام آپ کے زانوِ اقدس پہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے سننے کے بعد امام حسین نے اپنے نانا سے پوچھا کہ نانا جان، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، یعنی ایک دل میں دنیا کی محبت اور خدا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ تو میرا سوال یہ ہے نانا جان کہ آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے یا خدا کی محبت ہے؟ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مظلوم کربلا کے لبوں کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے حسین، تمہاری محبت اور اللہ کی محبت جدا نہیں ہے، یعنی تم سے جو کوئی محبت کرے گا یقیناً وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ تو یہ روایت میں یہ واقعہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ انسان کو کمال، چونکہ ہماری گفتگو علم اخلاق کے بارے میں ہے، علم اخلاق کا موضوع ہی یہی ہے کہ وہ کمال مطلق یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے ہمیں بری صفتوں کا سامنا ہوتا ہے، وہ رکاوٹ بنتی ہیں بری صفتیں، جیسے کہ دنیا سے وابستگی، دنیا سے محبت، یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بنتا ہے کہ انسان کمال مطلق سے نزدیک ہو۔ یعنی اس بری صفت کا تعلق انسان کی قوہ شہویہ سے ہے، یعنی دنیا سے اپنے کو وابستہ کر لینا بہت ہی اہم ترین گفتگو ہے کہ انسان اپنے کو دنیا سے وابستہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو وابستگی ہے یہ قوہ شہویہ سے وجود میں آ رہی ہے، یعنی قوہ شہویہ جو کہ انسان کے پاس ایک قوت ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے دنیا سے اپنے کو وابستہ کر رہا ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ ہر خطا، ہر گناہ کی جڑ دنیا سے محبت کرنا ہے۔ دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو دنیا سے وابستہ کر دینا، یہ سمجھنا کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے، یعنی آخرت کو بھول بیٹھنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا راس کل خطیہ۔ بحار الانوار میں اور کتب احادیث میں یہ روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے اپنے کو جوڑ رہا ہے تو وہ آخرت کے لیے جوڑے،
اگر کوئی انسان دنیا سے محبت کر رہا ہے تو وہ آخرت کے لیے محبت کرے. تو دنیا سے محبت اس وقت صحیح ہوگی جب اس دنیا سے آخرت حاصل کرنا مقصود ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن ابی یافور نے کہا کہ فرزند رسول یعنی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا اے ابن ابی یافور تم کس چیز کے لیے دنیا کو چاہتے ہو؟ تو ابن ابی یافور نے کہا کہ میں دنیا کو چاہتا ہوں، دنیا سے محبت کرتا ہوں شادی کرنے کے لیے. میں دنیا سے وابستہ ہوں تاکہ خدا کی میں زیارت کر سکوں. اہل و عیال کے نفقے کے لیے میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. دوستوں کی مدد کرنے کے لیے میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. اور انفاق کرنے کے لیے میں دنیا کو چاہتا ہوں. یعنی ان چیزوں کے لیے ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن ابی یافور یہ جتنی باتیں تم بتلا رہے ہو ان سب کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام باتوں کا تعلق آخرت سے ہے. انسان کو آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو مقدمہ بنانا چاہیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. دیکھیے آپ جتنی نیکیاں آپ دنیا میں آپ بجا لائیں گے یہ سب آخرت کے لیے ایک توشہ ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. جو کچھ بھی آپ نیک کام انجام دیں گے دنیا میں آخرت میں اس کی جزا ملے گی. بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت کے لیے مقدمہ بنائیں، یعنی اپنی دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دیں. اہم بات ہے کہ ہم اپنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں. انسان کے لیے یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ وہ فنا اور نابود ہونے والی دنیا سے اپنے کو وابستہ کریں. یہ دنیا عالم مادہ ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے. اس چیز سے اپنے کو انسان اگر وابستہ کرتا ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ابدی مقام کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسا معلوم کرے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نظروں کے سامنے دنیا آ جاتی ہے اسے دیکھنے کے بعد اگر ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ ہماری ناراضگی بتا رہی ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. یعنی دنیا اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور ہم اگر چھوٹ جانے پر ناراض ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں دنیا سے محبت ہے. دیکھیے دنیا کی محبت سے چھٹکارے کے لیے ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ان کی روایات سے، ان کی سیرہ حسنہ سے ہمیں مدد لینی چاہیے. جب ہم ان کی سیرت پہ، ان کے روایات پہ، قرآن مجید کے آیات پہ نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کی حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر ہم دنیا سے اپنے کو وابستہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں. جب ہم دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے تب آپ کے دنیا کیا ہے اور دنیا سے انسان اس وقت اپنے کو وابستہ نہیں کرے گا. یعنی کبھی ہمارا دل دنیا کی محبت میں نہیں جائے گا. دیکھیے روایتوں پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ائمہ معصومین نے اپنی روایتوں کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت، دنیا کا فلسفہ آپ نے بتلا دیا. جب دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو کبھی بھی ہمارا دل دنیا سے نہیں لگے گا، وابستہ نہیں ہوگا. یعنی ہم اپنے سے دنیا کو وابستہ نہیں کریں گے.
حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثل الدنیا کا مثلی ماء البحر کلما شرب منہ العطشان ازداد عطشا حتی یقتلہ۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 78 میں یہ روایت ہیں کہ 7ویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دریا کا پانی، جس سے انسان جتنا سیراب ہوتا جائے گا اس کی تشنگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ تشنگی سے پیاسا مارا جائے گا۔ جب ہم ان روایتوں پہ توجہ کرتے ہیں تو یعنی ہم اپنے سے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو ہم نکال سکتے ہیں۔ انسان پہلے یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی دنیا مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، لیکن جب اسے دنیا تھوڑی سی مل جاتی ہے وہ کچھ اور کی خواہش کرتا ہے، وہ اور ہرس کرنے لگتا ہے، یعنی انسان کی پیاس اور اس کی ہرس بڑھتی ہی چلے جاتی ہے۔ یعنی دنیا کی محبت، دنیا سے وابستگی انسان کو آپ کے تشنا ہی رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ انسان کو آرام اور سکون ملے، لیکن اس کی بے چینی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا ظاہر میں اچھی ہے لیکن اندر میں قاتل ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ہشام انا مثل الدنیا مثل الحی مسها لین وفی جوفها الصم القاتل یحذرها الرجال ذو الاخول ویحوی الیہ الصبیان بایدیہم۔ یہ بھی روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 78 میں ہمیں مل جائے گی کہ امام دنیا کی مثال ایک سانپ کے مانند آپ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا سانپ کے مانند ہے، ظاہر میں نرم لیکن باطن میں زہر ہے۔ ظاہر میں سانپ نرم و ملائم ہوتی ہے اس کی جلد، لیکن اس کے اندر میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ تو دنیا بھی ایسے ہی زہریلے سانپ کی طرح ہے، ظاہر میں تو اس کی چمک دمک اور اس کی زینت سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر زہر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ عقل مند آدمی اس سے دوری اختیار کرے گا، لیکن بچے ہیں جو ناسمجھی کی بنا پر اس سانپ کو بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بچے تو نہیں جانتے کہ یہ سانپ کے اندر زہر ہیں، اور آج سمجھدار انسان دنیا سے دوری اختیار کرے گا۔ جب یہ روایت پہ توجہ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا ظاہر میں تو اچھی ہے لیکن اندر میں زہریلی ہے۔ دنیا موقتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، آپ نے تو تمام انبیاء میں بہت زیادہ عمر پائی ہے، تو آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ دنیا کو میں نے ایک گھر کے مانند پایا جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ بھی آپ کے کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تنبیہ الخواتیر صفحہ نمبر 156 میں یہ روایت ہے کہ حضرت نوح جو کہ شیخ الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ عمر پائے، لیکن وہ دنیا کو ایک گھر کے مانند پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے میں باہر نکل گیا۔ یعنی کتنا وقت لگتا ہے کہ ایک دروازے سے آپ داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے آپ باہر نکل گئے۔ بس اتنی بڑی عمر پانے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دنیا موقتی ہے۔ دنیا سورہ مومنین کی اواخر میں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب انسان پر دنیا میں دنیا کی حقیقت کو دکھلایا جائے گا تو دنیا اسے ایک دن یا آدھا دن سے زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کی حقیقت، اس کا فلسفہ
جب دنیا کے بارے میں جب آخرت میں لوگوں کو دکھلایا جائے گا کہ جس دنیا کے لیے تم مر مٹتے تھے، جس دنیا کے لیے تم لوگوں کے حقوق پامال کرتے تھے، جس دنیا کے لیے تم دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور جس دنیا سے تم اپنے کو وابستہ کیے تھے ہمیشہ والا مقام سمجھ کر، لیکن آؤ آج ہم دکھاتے ہیں کہ دنیا تو کیسی ہے۔ تو دنیا کو جب اللہ دکھلائے گا تو لوگوں کو دنیا یا ایک دن نظر آئے گی یا آدھے دن کی نظر آئے گی۔ دنیا مجنون ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی نظر آیا جس کو لوگ مجنون کہہ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اسے مجنون مت کہو، وہ مصیبت کا مارا ہے۔ مجنون دیوانہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ یہ بھی روایت بہار الانوار میں مل جائے گی کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی کو مجنون کہنا یا پاگل کہنا، دیوانہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ وہ بیمار ہیں، وہ مصیبت کا مارا ہے۔ مجنون تو وہ آدمی ہیں جس نے اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ نے انسان کو اس لیے ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے اور دنیا کو خطرناک بتایا ہے کہ انسان دنیا کو اپنے لیے مصیبت بنا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تکرار کے ساتھ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا بہترین جگہ ہے لیکن اس آدمی کے لیے جو یہ جانتا ہے کہ دنیا موقتی ہے، دنیا ابدی مقام نہیں ہے۔ لیکن دنیا اس آدمی کے لیے بہترین جگہ نہیں ہو سکتی جو یہ جانتا ہے کہ دنیا ہمیشہ والی ہے۔ حضرت خطبہ نمبر 221 میں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دنیا بہترین گھر ہے لیکن اس کے لیے جو اسے اپنا مستقل ٹھکانہ نہ سمجھے، مستقل ٹھکانہ نہ بنائے۔ بس مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہترین گھر ہے دنیا لیکن اسے ابدی مقام نہ سمجھے بلکہ اسے موقتی مقام سمجھے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کی مذمت نہیں کی ہے۔ یہ توجہ کریں آپ کہ دنیا کی مذمت نہ قرآن کرتا ہے نہ آپ کے ائمہ اطہار علیہ السلام کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے دنیا سے محبت کرنی چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو مقدمہ بنائے آخرت کے لیے۔ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں دنیا آپ کے عبث پیدا نہیں کی گئی۔ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ کوئی بیہودہ بیکار کام نہیں تھا، یہ حکیمانہ آپ کے کام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے حکمت کے تحت پیدا کی ہیں تاکہ بندے اس دنیا میں آئیں اور نیکیاں حاصل کریں اور ابدی مقام آخرت کے لیے ایک دنیا کو توشہ بنائیں۔ پس دنیا اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اسلام کے نزدیک آپ کے بیکار بیہودہ نہیں ہیں، اور نہ ہی انسان دنیا میں غلط آیا ہے۔ یہ سوال بھی غلط ہے کہ ہم دنیا میں بیجا اور بیکار آئے ہیں، ابس ہم اس دنیا میں آپ کے بنائے گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر انسان صحیح اعمال بجا لا کر کمال مطلق اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کی محبت سے انسان اپنے دل کو خالی کریں، اب وہاں پر جب انسان کا، دیکھیے آپ، جب انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوگا تو ایسے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ جس وقت انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال باہر کرتا ہے، اس کے دل میں محبت خدا پیدا ہوتی ہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان کذالک حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان۔ کتب احادیث میں
اور خصوصاً میزان الحکمہ میں یہ روایت ہمیں مل جائے گی. جس طرح سے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، مولا فرماتے ہیں جس طرح سے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک دل میں خدا اور دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. یہ دونوں محبت اس لیے جمع نہیں ہو سکتے چونکہ خدا کی محبت کا تعلق نور سے ہے اور دنیا کی محبت کا تعلق ظلمت اور گمراہی سے ہے. خدا سے محبت کے فائدے ہیں کہ خدا کی محبت جب کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کی مدد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. جب انسان خدا سے محبت کرنے لگے گا تو خدا بھی اس سے محبت کرنے لگے گا. حدیث میں آیا ہے کہ یا داؤدو ابلغ اہل ارضی انی حبیب من احبنی، اے داؤد اہل زمین کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جو میرا دوست ہیں میں اس کا دوست ہوں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں خدا کی محبت پیدا کریں اور خدا سے وابستہ ہو جائیں. تو جب ہم خدا کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں گے تو سبب بنے گا خدا بھی ہم سے محبت کرے گا. یہ روایت بہار الانوار کی 70ویں جلد میں ہمیں یہ روایت مل جائے گی. خدا کی محبت سے دل منور ہو جاتا ہے اور خدا ہی کی محبت کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی شاخیں کہا گیا. یعنی خدا کی محبت کی شاخیں اہل بیت کی محبت ہیں. یعنی اہل بیت سے محبت کرنا آپ کے گویا خدا سے محبت کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، یا علی اگر ہم پیدا نہیں کیے جاتے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی حوا کو پیدا کرتا، نہ ہی جنت پیدا کی جاتی اور نہ ہی جہنم، اور نہ ہی آسمان پیدا کیا جاتا اور نہ ہی زمین پیدا کی جاتی. تو بہرحال یہ ساری کائنات پیدا ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، یا ان سے نزدیک ہونے کے لیے، یا ان کو بہترین نمونہ بنانے کے لیے. کہ جب انسان اہل بیت علیہ السلام کو سے محبت کرے گا، جب ان کی سیرت پہ عمل کرے گا، جب ان کی محبت کو اپنے دل میں لائے گا، جب ان کے کردار کو اپنے میں سمائے گا، تب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اسی لیے کہا گیا خدا کی محبت کی شاخیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.